شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، واللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ارے کہنا کیا چاہتے ہو کہ شیعہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تو حشر بھی ان کا انہی کے ساتھ کر ساتھ کر، ہم نہیں ہیں ان کے بھائی، ہم نہیں ہیں ان کے بھائی، یہ ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے، ہمارے بھائی صحابہ ہیں، ہمارے بھائی صحابہ ہیں، شیعہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، یہ نعرہ نہیں لگاتے۔ یہ جو شیعہ سنی بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں انہیں بتلائی ہے، یہ جو تم 22 رجب کے کونڈے کرتے ہو، در حقیقت تم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بغض کا اعلان کرتے ہو۔ یاد رکھو، جس سینے میں معاویہ کا بغض ہے رضی اللہ عنہ وارضا، کائنات کے رب کی قسم ہے وہ سینہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ وہ صاحب سینہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے۔ کیا بولا تو نے؟ نہ وہ صاحب سینہ کبھی جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ 22 رجب کا جو کونڈا کیا جاتا ہے کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت، دوسری سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی جاتی ہے۔ شیعہ رافضی ہو گئے تو میں نے کہا اگر یہ بات کہی ہے تو ان کو کہنے کا حق ہے، اور یہ بات پہلی بار ہم نے نہیں سنی ہے، ملتان سے لے کے کچوشا تک، بغداد سے لے کے اجمیر تک ہمارے بزرگوں نے سنی ہے۔ صحیح بات ہے حضرت رکن الدین ملتانی، جی لیکن میں وہ بات نہیں بولوں گا کہ امام شافعی نے یہ فرمایا، جی میں نے کہا کہ میں نئی والی بات بتاؤں گا۔ جی میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لو کان ریفزن حب آل محمد فلیشر الثقلان انی رافضی، جی یہ پرانی ہوگی، ہر مولوی مشہور خطیب یہ دے کے چلا جاتا ہے۔ حضرت رکن الدین ملتانی وہ بھی چوٹ کھائے ہوئے تھے، اچھا وہ بھی درد کے مارے تھے، تو جو درد کے مارے تھے ان کا شعر آ گیا، من علی را، من علی را دوست دارم، من علی را دو، دیکھیے فارسی پڑھ رہا ہوں مگر جیسے قوالی میں فارسی سنتے ہیں ایسی سن لیجئے، جیسے قوالی میں فارسی سمجھ میں نہیں آتی پھر بھی داد دیتے ہیں، بلکہ کہیں جہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ غزل ایسی اردو میں پڑھتا ہے بھائی فارسی میں قوالی سناؤ، ہاں تو ہر کس من علی را دوست دارم خلق گویت رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید میں علی سے محبت کرتا ہوں، بے پناہ محبت کرتا ہوں، انہیں مولا مانتا ہوں، انہیں آقا مانتا ہوں، انہیں سب کچھ مانتا ہوں، مگر یہ مولوی، یہ مولانا، یہ 5 وقت کے امام، یہ کہتے ہیں رافضی ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، حضرت رکن الدین ملتانی کو غصہ آ گیا، کہا ایسے جواب نہیں، دوسرے مصرے میں جواب دے دوں گا۔ شعر سنیے گا، من علی را دوست دارم خلق گوید کہتے ہیں پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، واہ کیا بات ہے حضور بابا کا۔ اگر رکن الدین ملتانی علی سے محبت کی بنیاد پر رافضی ہے تو اٹھا قرآن، آیتوں کو دے، سب سے زیادہ آیتیں سوالات صحابہ اہل بیت میں، نہ جبریل لانے والے نہ خدا بھیجنا والا، بلکہ سب سے زیادہ آیتیں مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ یا علی یا علی، کیا بات ہے حضور بابا۔ خدا نے سب سے زیادہ آیتیں بھیجی، خدا نے سب سے زیادہ آیتیں صحابہ اور اہل بیت میں، امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا اسے، اور کہا حدیث میں
1.25 صحابہ اہل بیت میں جتنی فضیلت کی حدیث مولائے کائنات کے تعلق سے ہے وہ کسی کے تعلق سے نہیں. کہا اللہ محبت کرے آیتیں زیادہ بھیجے، نبی محبت کرے فضیلت زیادہ بیان کرے، جبریل محبت کرے تو علی سے پیار اور محبت کریں. تو اگر رکن الدین علی سے محبت کرتا ہے اور علی کی محبت کی بنیاد پہ راضی ہے تو اے مولویوں صرف مجھ پر فتویٰ نہ لگاؤ، فتویٰ لگانا ہے تو معاذ اللہ خدا پہ لگاؤ، جبریل پہ لگاؤ، مصطفیٰ پہ لگاؤ. اتنی آیتیں بھیجی کیوں؟ نبی نے اتنی حدیثیں بیان کیوں کی؟ ویل ڈن، تالیاں ہونی چاہیے. آنکھیں بند ہیں، امیر معاویہ پر آنکھیں بند ہیں، خلاص آنکھیں بند ہو گئی، خلاص آنکھیں بند ہو گئی. ہم لوگ نہیں، ہمارا مطلب یہ مذہب ہی نہیں ہے. ہمیں بالکل ہم کو منع کر دیا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بھی نہیں. ان کے آپس میں جو معاملات ہوا ان میں پڑھنا حرام حرام. خلاص آنکھیں بند ہو گئی. تم میرا دشمن ہو گئی. اندھیر نگری بھی نہ کرے، حق باطل بنا کے رکھ دے اور باطل کو حق بنا کے رکھ دے، یہ بھی نہیں ہے. اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. یہ گڑمڑ کرنے کی اجازت نہیں. یہ منافقت اور مداہنت ہے کہ پتہ نہیں حق ادھر تھا یا معلوم نہیں حق ادھر تھا، یا یہ کہنا کہ دونوں طرف سے آبا ہیں، دونوں طرف حق ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. نہیں، اتنے فیڈر میں دودھ پینے والے بچے نہ بنو، نہ اتنے بدھو خود بنو، نہ بدھو امت کو بناؤ. حق کی ہر ایک کو پہچان ہے. 1400 سال میں ہزاروں کتابیں بھری پڑی ہیں اس پر، ہر کتاب نے حق کو کھول کے لکھ دیا ہے. اب صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں کہ اس پر دلیل قولہ علیہ الصلاۃ والسلام لعمار، جو متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، کہ آقا نے فرمایا ستقتلک الفئۃ الباغیہ، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا. اب آقا علیہ السلام جس گروہ کو باغی کہہ دیں، دنیا میں کون مسلمان ہے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا اور خود کو مصطفیٰ کا امتی کہنے والا، جس گروہ کو مصطفیٰ الفئۃ الباغیہ کہہ دے، اس کے بعد وہ ان کے فیضان کے چشمے جاری کرے اور ان کی تقریریں کرے اور ان کے عرسوں کا اعلان کرے. خدا کے لیے یہ کام 1300 سال میں اہل سنت کے اکابر نے نہیں کیا تھا. یہ فتنہ نہ بپا کرو. اور یہ لکھ کر کہ آقا نے فرمایا تھا عمار تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا. اب آگے یہاں بھی ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں کہ کون باغی تھا، کس نے قتل کیا، کس نے نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے جی معلوم نہیں. میں کہا نہیں، اتنے بدھو نہیں ہیں کہ معلوم نہیں. صاحب فتح القدیر لکھتے ہیں وَقَدْ قَتَلَهُ أَصْحَابُ مُعَاوِيَّةَ يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ بُغَاةٌ، اور واضح طور پر حضرت امیر معاویہ کے لشکر نے ان کو قتل کیا تھا. یہ تصریح کرتا ہے اس امر کی کہ یہ طبقہ باغیوں کا طبقہ تھا. دیکھیے، کسی کو شوق ہو مجھ پر فتویٰ نہ لگائیں، مجھ سے پہلے امام مرغینانی صاحب الہدایہ پہ لگائیں، امام ابو منصور بغدادی پر لگائیں، امام ابو المعین النصفی پہ لگائیں، صاحب شرح المواقف پہ لگائیں، صاحب شرح المقاصد پہ لگائیں، اور صاحب شرح عقائد نصفیہ پہ لگائیں. میں نے کل درجنوں کتب حافظ ابن حجر اسقلانی پہ لگائیں، امام عینی پہ لگائیں. میں نے آپ کو 1300 سال کی تاریخ علم کل پڑھا دی. ان پہ جو فتویٰ لگائیں اس میں بھی شریک ہوں. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، متفق علیہ، اور بخاری میں ذرا ڈیٹیل کے ساتھ ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812. مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران یا غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک موقع تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر لا رہے تھے تعمیر کے لیے، یہ پتھر اٹھا رہے تھے. باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، سیدنا عمار ابن یاسر 2 پتھر. اتنا ان کا ایمان کا جذبہ. ظاہر ہے کہ جس کے جینز کے اندر ایمان ہو، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہوں،
سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، اسلام کے پہلے شہید، جنہوں نے ابو جہل کی تکلیف اٹھائی، تو ان کا بیٹا پھر یہی ہوگا نا۔ اس طریقے سے تعمیر کا موقع تھا، سب لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے اور عمار بن یاسر 2 پتھر، تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے جو ہے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہا، وائے عمار، اے سمیہ کے بیٹے، افسوس، یعنی تو کتنی اسلام کے لیے خدمت کر رہا ہے، افسوس تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ بڑے سخت الفاظ ہیں صحیح بخاری میں 2812 کہ سیدنا علی کے سپورٹر سیدنا عمار بن یاسر اور ان کی جماعت کو نبی علیہ السلام نے کہا جنت کی طرف اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، اور ان کے مخالفین کو یعنی اہل صفین کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت، ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ کہا باغی، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت۔ تو یہ حدیث اور اس کے بعد جب یہ سارا معاملات ہوئے تو پھر اہل سنت کے ہاں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری جنگیں حق پر مبنی تھیں اور مخالفین باغی تھے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے سر، کیا بات، یہ بات ہے۔